نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قسم کھانا، کوئی شخص اپنی بات کی تاکید کے لیے جس شخصیت اور ذات کو قابل تعظیم سمجھتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔ کل کے درس میں ہم سب نے سنا کہ قسم کھانے کے دو طریقے ہیں یا دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، غیر اللہ کی قسم کھانا جو کہ شرک اصغر ہے، اکبر الکبائر میں اس کا شمار ہوگا۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین کی قسم کھانا۔ اب اللہ رب العالمین کی قسم، اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، لغو قسم کھانا، یعنی کہ ایسی قسم جس میں قسم کھانے والے کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، بس اس کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اس کی زبان زد باتیں ہوتی ہیں، وہ بات بات میں اللہ قسم کہتا رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسم میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ کہتی ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہا کرتا ہے لا واللہ، بلا واللہ، کلا واللہ۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ عرب کے لوگ لا واللہ، بلا واللہ، کلا واللہ، یہ ان کا تکیہ کلام بعض لوگوں کا بن گیا جس میں کوئی نیت اور قصد و ارادہ نہیں ہوتا ہے، بس ایسے ہی وہ کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، نہ تو اس پہ کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری قسم کی دوسری قسم ہے جھوٹی قسم کھانا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نزدیک کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا مل کبائر، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ قال ثم ماذا، اس شخص نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا ومل یمین الغموس، یہ جھوٹی قسم یمین غموس کیا ہے؟ فرمایا الذی یقتطع مال امرئ مسلم، وہ جو کسی مسلمان آدمی کا مال لے لے، یعنی بیمین ہوا فیہا کاذب، ایسی قسم کھا کر جس میں وہ جھوٹ بول رہا ہو، یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا، اسے یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یہ جھوٹی قسم ہے۔ غموس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ڈبونا۔ اس قسم کو یعنی جھوٹی قسم کو ڈبونے والی قسم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو لیتا ہے، اور جس دن فیصلے کا ہوگا تو وہ عذاب میں ڈبو دیا جائے گا۔ جیسا کہ جھوٹی قسم کھانے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایسی کوئی قسم کھائی کہ بغیر حق کے اپنے مسلمان بھائی کے مال پہ قبضہ کر لے، تو جب اللہ سے وہ ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر غضبناک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سخت غصہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینی، جس نے اپنی قسم یعنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کے حق کو کاٹ لیا، اپنے حصے میں لے لیا، فقد اوجب اللہ له النار، اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس پر حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کان شیئا یسیرا، اگر چھوٹی چیز کے لیے بھی کوئی جھوٹی قسم کھائے تب بھی؟ آپ نے فرمایا وان کان قضیبا من رواہ مسلم، اگر وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ کی ہی قسم کھا لے جھوٹے طور پر اس کو اپنا بنانے کے لیے، تب بھی اس کے لیے یہی وعید ہے اور یہی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کھانے سے سخت منع فرمایا ہے۔ اس پر گناہ ملتا ہے انسان کو۔ البتہ علماء کے درمیان اس میں قدر اختلاف ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والا شخص کفارہ ادا کرے گا کہ نہیں۔ تو راجح قول یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ شخص کفارہ نہیں ادا کرے گا۔ کفارہ ایسے گناہ پہ ہوتا ہے کہ اگر ادا کر دیا جائے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ یہ جھوٹی قسم اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے کفارہ کافی نہیں ہے، اس لیے اس پر توبہ اور استغفار واجب ہے، ایسے شخص کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ قسم کی تیسری قسم ہے نارمل قسم، جو انسان کھاتا رہتا ہے، عام طور سے اپنی بات کی تاکید کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے اور سیریس ہو کے قسم کھاتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہی ہے کہ سامنے والے کو میں یقین دلا لے جاؤں، پھر قسم کھاتا ہے۔ تو ایسی قسم جائز ہوتی ہے، کھائی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے آج کوئی قسم کھا لی اور 2 دن کے بعد مجھے کوئی اچھی چیز نظر آ گئی جس کے لیے مجھے پرانی قسم توڑنی پڑ سکتی ہے، تو کیا کریں؟ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، اگر تم کوئی ایسی قسم کھا لو کہ پھر اگلے دن یا اس کے بعد تم اس سے بہتر کوئی چیز دیکھ لو، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو جو بہتر ہے اس کو کر لو، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، اور جو قسم تم نے کھا رکھی ہے اس کا کفارہ ادا کر دو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی قسم کھا رکھی ہے، اب وہ اس سے بہتر کچھ آپشن پا رہا ہے، تو یہ نہ کہے کہ میں نے تو اب قسم کھا لیا، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قسم توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو، اور وہ اچھی چیز، بہترین چیز اپنے لیے کر لو۔ علماء کرام نے قسم توڑنے کو، یہ والی قسم توڑنے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، کبھی کبھی یہ نارمل قسم توڑنا واجب ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے یہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد سے اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا۔ قسم کھا لی، قسم تو اس کے لیے جائز تھی، لیکن اس نے قسم کیا کھائی ہے؟ ایک وہ رشتہ جس کی صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، انسان اس صلہ رحمی کے خلاف ایک قسم کھا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غلط کام کی قسم کھا لی ہے۔ کبھی کبھی یہ قسم توڑنا حرام ہوتا ہے، آپ نہیں توڑ سکتے۔ جیسے کوئی آدمی یہ قسم کھا لے جو کہ شراب پیتا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ اب نہیں پیو گے، اس نے کہا اللہ کی قسم کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا، پھر اس کے بعد دوسرے دن وہ اپنی قسم توڑ دے، پھر پینے لگے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہ ایسے شخص کا قسم توڑنا حرام ہے، یہ شخص قسم نہیں توڑ سکتا، ورنہ یہ سوچے کہ بھئی میں اپنی قسم توڑ دوں اور کفارہ ادا کر دوں اور پھر سے میں پینا شروع کر دوں۔ ایسے کوئی شخص قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد سے میں مسجد نہیں جاؤں گا، نماز ہی نہیں پڑھوں گا، تو ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ قسم توڑ دے، کیونکہ غلط کام کے لیے اس نے قسم کھا رکھی ہے۔ ایک تیسری سچویشن ہے کہ جس میں قسم توڑنا نہ توڑنا انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں وہ آزاد ہے، چاہے قسم توڑے چاہے قسم نہ توڑے، وہ جائز چیزوں کے لیے ہے۔ جیسے کسی نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد سے فلاں شہر میں نہیں جاؤں گا، میں آج کے بعد سے یہ والا جو جائز و مباح کام ہو، کوئی واجب اور ضروری یہ کام نہیں کروں گا، تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ چاہے اپنے قسم میں باقی رہے اور چاہے اس قسم کو توڑ دے۔ البتہ اگر توڑے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے، اب یہ جو میں نے قسمیں بتائی ہیں اللہ کے نام پہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں یہ جائز والی، اس میں سے کوئی بھی اگر کسی نے قسم کھا لی، اب وہ قسم توڑنا چاہتا ہے تو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نمبر 1، اگر تمہیں طاقت ہے تو تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرغ مسلم ہی کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی مڈل کلاس کا آپ کھانا کھلا دیجیے۔ علماء نے کہا مقدار میں اناج میں بات کی تو کہا کہ آدھا سا کھلا سکتے ہیں۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے یا زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 10 لوگوں کو کپڑا دے دو۔ اب کپڑے میں بھی بہت ویرائٹی ہے، بعض ویرائٹی ایسی ہے کہ اتنے میں 100 آدمی کو کھلا سکتے ہیں، تو علماء نے اس کی بھی ایک حد متعین کی، کہا کم از کم اتنا کپڑا دے دو جتنا پہن کر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے، یہ ضروری کپڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی نہ کر پائے آدمی، یہ بھی مہنگا لگ رہا، اس کی یہ بھی طاقت نہ ہو، مہنگا نہیں، مہنگا تو آدمی کو، کنجوس آدمی کو بہت ساری چیز لگتی ہے، اس کی حقیقت میں طاقت نہیں ہے 10 مسکین کو کھلانے کی، حقیقت میں طاقت نہیں ہے 10 لوگوں کو کپڑا پہنانے کی، تو کوئی ایک گردن آزاد کر دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے، تینوں اگر نہیں کر سکتا ہے تب اللہ رب العالمین نے آپشن دیا ہے کہ تم 3 دن کا روزہ رکھ لو۔ اس میں غلطی ہے سماج کے اندر، پہلے تو لوگ قسم کھاتے بھی ہیں اور کفارہ وفارہ سے ان کو کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ادا بھی کرتے ہیں کفارہ، ان کے اندر یہ غلطی ہے کہ وہ فوراً روزے پہ پہنچ جاتے ہیں، اگر کفارہ دینا بھی ہوتا تو 3 دن کا روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، جبکہ اس کی تفسیر علماء کرام سے اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ انسان پہلے جو اللہ نے ترتیب بیان کی ہے اسی ترتیب سے آئے۔ اگر آپ کی استطاعت 10 لوگوں کو کھانا کھلانے کی ہے، اس کے باوجود آپ 3 دن روزہ رکھ کر کفارہ ادا کریں تو آپ کا کفارہ نہیں مانا جائے گا،
یہ اللہ نے ترتیب بیان کی ہے، اور یہ ترتیب، یہ کھانا کھلانے کی، کپڑا پہنانے کی، گردن آزاد کرنے کی، یہ ترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ واجب ہے، فرض ہے، یہ اللہ نے خود ترتیب سے بیان کیا۔ ان تینوں میں سے کچھ نہیں کر پائیں گے تب اللہ آپشن دے رہا ہے کہ تم 3 دن کا روزہ رکھ لو۔ اگر کوئی ڈائریکٹ 3 دن کے روزے پہ آ جا رہا ہے جبکہ اس کی طاقت ہے 10 مسکین کھانا کھلانے کی اور 10 لوگوں کو کپڑا پہنانے کی یا پھر گردن آزاد کرنے کی، تو 3 دن کا روزہ اس کے لیے کفارے میں کافی نہیں ہوگا۔ ایک آخری بات، کل کے درس میں ہم نے سنا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے۔ تو ایک شخص غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، وہ زیادہ بڑا گنہگار ہے، یا پھر دوسرا شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے لیکن اللہ کی قسم کھا رہا ہے، وہ زیادہ بڑے گنہگار ہیں؟ دونوں میں زیادہ بڑے گنہگار کون ہے؟ گنہگار تو دونوں ہیں۔ تو ایسے میں زیادہ بڑے گنہگار وہ شخص ہے جو غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، جو غیر اللہ، جیسے ماں کی قسم کھا رہا ہے، اپنی بیوی کی قسم کھا رہا ہے، اپنے روزی روزگار کی، گاڑی موٹر دکان مکان کی قسم کھا رہا ہے، کسی کے سر پیر ہاتھ کی قسم کھا رہا ہے، جس کی بھی قسم کھا رہا ہے، اگر وہ غیر اللہ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی اللہ کی قسم کھائے لیکن جھوٹی قسم کھائے۔ تو کوئی سچ میں قسم کھا رہا ہے، اپنی بات میں سچا ہے، لیکن وہ قسم ماں کی کھا رہا ہے، تو زیادہ بڑے گنہگار ہے بنسبت اس کے جو شخص اللہ رب العالمین کی قسم کھا رہا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، کسی کا مال ہڑپنے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے قسم کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام